بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم پاکستان افیئرز کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے منٹو مارلے اصلاحات، اور یہ 1905 میں ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیسن میں بات کی تھی کہ تقسیم بنگال جو ہوا تھا وہ 1905 میں ہوا تھا، اور اس سے ہندو قوم کافی ناراض تھی انگریزوں کے ساتھ، اور چونکہ ان کی جو مفادات تھے ان پہ یہ ایک ضرب تھی، اور مسلمانوں کو کچھ افادیت ہوئی تھی اس سے، تو اس سے وہ کافی پریشان تھے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن تھی مسلمانوں کے لیے کہ آنے والے وقت میں جب وہ بھلائی کی امید کر رہے ہیں تو ہندو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، یہ خود اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اصلاحات لائی گئی۔ اس وقت کا جو منٹو تھا اور مارلے تھے وائسرائے، اور جو گورنر جنرل تھے، ان دونوں نے مل کر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا، جس کو ایک ایکٹ کی شکل دی گئی اور ریفارم لانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہاں کے مسائل پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ تھا پس منظر منٹو مارلے اصلاحات کے لیے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا، کیونکہ پہلے مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت نہیں تھی۔ اب سیاسی جماعت ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے ریپریزنٹیشن ملنا شروع ہو گئی، یعنی کہ جو پہلے حکومتیں لوور لیول پہ تھی، بڑے لیول پہ تھی، سینٹرل اور پروونشل لیول پہ، ان میں مسلمانوں کو بھی شمولیت دی گئی، ریپریزنٹیشن دی گئی، اور ان ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی، جو پہلے ہم نے لاسٹ لیکشن میں بات کیا تھا کہ جداگانہ انتخابات سے کیا مراد ہے۔ تو مسلمانوں کو الگ سے اپنے مسلمانوں میں سے ہی الیکشن لڑ کے ریپرزنٹیشن دینے کا ایک طریقہ وضع کیا گیا۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخابات کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ تو یہ مارلے اور منٹو ہیں، اور دونوں کی تصویریں بھی ہیں۔ تو منٹو مارلے جو اصلاحات تھی ان کو اگر ہم ڈائیگرام کی شکل میں، تو ان کا ایم کیا تھا؟ اپیز ماڈریٹس، تاکہ جو لوگوں کی بے چینی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مقصد تھا 1909 میں برٹش پروپوزل اور ریفارمز، یہ سٹرکچر بنا گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے۔ لارڈ ایس پی سینا ٹیکن ان ٹو ایگزیکٹو کونسل آف وائسرائے، تو یہ بھی ایک قدم لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس سے افادیت یہ بھی ملی کہ جو ہندوؤں کا انگریزوں کا فارمولہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، تو مسلمانوں میں چونکہ تقسیم ہوتی جا رہی تھی، ڈیوائیڈ کر رہے تھے، تو یہ اس ایجنڈا کے ذریعے بھی ایک ان کے لیے ہیلپ فل تھا۔ ماڈریٹس ویلکم ریفارمز بٹ واز اگینسٹ سیپریٹ الیکٹوریٹس بیسڈ آن ریلیجن۔ تو ہندو بھی اس سے مطمئن دکھائی دیا، لیکن جو سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کو ملا اس سے وہ ناخوش تھے۔ اس کے بعد آتا ہے لکھنؤ پیکٹ 1909۔ تو یہ اپنے سالہ سال جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کو یاد کرتے جانا ہے۔ تھیوریٹیکل چیزیں پڑھنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ تھوڑے سے بہتر ہوں۔ تو 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت؟ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور
کانگریس کے مشترکہ اجلاس ہوا، دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تو یہاں پہ دونوں میثاق لکھنؤ میں کیا ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور جو ایک دوسرے کے مطالبات سے وہ پیش کیے اور کچھ مانیں گے۔ تو لکھنؤ پیکٹ یہ مین پرسنالٹیز تھی جو اس میں شامل تھیں اور ان کے مین جو ڈیسیژن تھے وہ کیا تھا۔ دا مین کلازز آف دی لکھنؤ پیکٹ ور نمبر 1 تھی دیر شیل بی سیلف گورنمنٹ ان انڈیا۔ ان دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیا میں ہماری اپنی ہی حکومت ہونی چاہیے، ہم مل کے حکومت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مسلم شوڈ بی گیون 1/3 ریپرزنٹیشن ان دی سینٹرل گورنمنٹ، اور اگر 3 وزیر ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، 2 ہندوؤں کے ہونے چاہیے۔ تو یہ ریشو رہنی چاہیے حکومت میں، سینٹرل گورنمنٹ میں۔ تیسرے نمبر پہ دیر شوڈ بی سیپریٹ الیکٹوریٹ فار آل دی کمیونٹیز انٹل اے کمیونٹی ڈیمانڈڈ فار جوائنٹ الیکٹوریٹ، کہ ہر ایک کا جداگانہ جو انتخاب ہے، اگر ہندو ہیں تو ان کے ہندوؤں میں سے ہی الیکشن وہ لڑ کے تو ووٹ لے گا، مسلمان ہے تو وہ مسلمانوں میں سے ہی لڑ کے الیکشن ووٹ لے کے جو اس کی ہوگی جو الیکٹ ہوگا۔ اس طرح کرسچن اور باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ خود یہ کہتی ہے کہ ہم نے الگ سے اپنے انتخابات نہیں کرنے بلکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے کریں گے تو یہ ان کی مرضی ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ پوائنٹ تھا دا نمبر آف دی ممبرز آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی انکریز ٹو 150۔ تو جو حکمران تھے سینٹرل گورنمنٹ میں ہوں گے، وزیر مشیر جو بھی تھے، ان کی تعداد 150 ہونی چاہیے، بڑھا دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 6واں پوائنٹ یہ تھا ایٹ دی پروونشل لیول 4/5 آف دی ممبرز آف دی لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی الیکٹڈ اینڈ 1/5 شوڈ بی نامینیٹڈ، کہ اگر 5 ممبرز ہیں تو 5 میں سے 4 الیکشن کے ذریعے آئیں اور جو پارٹیاں جیتیں تو باقی جو ایک ہوگا وہ نومینیٹ کیا جائے گا، ہر پارٹی اپنے ریشو سے لے کے آئے گی جس طریقے سے ابھی بھی الیکشن میں ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ تھا دا اسٹرینتھ آف پروونشل لیجسلیٹو should not be less than 125 in the major province and from 50 to 75 in the minor province۔ جو بڑے صوبے ہیں ان میں لیجسلیٹو کونسل یعنی کہ جو حکومت کرنے والے وزیر وغیرہ ان کی تعداد 125 اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں 50 سے لے کے 75 تک ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے جو پوائنٹس مین لکھنؤ پیکٹ کے۔ اس کے بعد آتی ہے تحریک خلافت۔ تو ہم نے جو پڑھا ابھی تک امپورٹنٹ چیزیں وہ تھیں، ایک تو منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں ہوتی ہیں اور 1916 میں آگے چل کے میثاق لکھنؤ آتا ہے، اور 3 سال بعد تحریک خلافت جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ آتی ہے 1919 میں۔ تو 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا۔ تو یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے اب کہ جنگ عظیم اول سے پہلے سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین، اردن اور یہ سارے علاقے ان کے ساتھ تھے ترکوں کے ساتھ، جبکہ بعد میں اس کو الگ کیا گیا، جس سے ترکی کے وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے۔ تو یہ جو مسلمان تھے ایک درد محسوس کر رہے تھے، اپنی خلافت جو لیڈنگ رول ہوتا تھا مسلمانوں کا، تو اس کے لیے یہاں کے جو مسلمان تھے ان میں حب الوطنی اور اپنے دین کے لیے جو محبت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ترکی کے ساتھ سٹینڈ کرنے کی کوشش کی، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ ان کا یہ مقصد تھا مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تو یہ تحریک خلافت اس وقت کے جو بانی تھے جب یہ تحریک چلانے کی بنیاد ڈالی گئی، اور خلافت موومنٹ
تو انشاءاللہ آگے بھی چل کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوں گے ان کے بارے میں بات کرتے جائیں گے، اور یہاں پہ ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔